بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اویس اوان آفیشیل چینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ اویس اوان. آج ہم جس شخصیت کے پاس موجود ہیں، آپ نے کافی دفعہ ان کا نام سنا ہوگا اور شاید آپ نام سن کر یہ سوچیں کہ نعیم اوان صاحب تنظیم الاوان والے، نعیم اوان صاحب ہزارہ اتحاد فورم والے، یا نعیم اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی والے. تو جی ناظرین، یہ ایک ہی شخصیت ہے اور یہ مختلف فورم سے اس وقت ایکٹیو ہیں اور یوتھ کے حوالے سے ایک نوجوان سیاسی قیادت جو اس وقت مختلف فورم سے عوام کی خدمت کرنے میں مصروف ہے. آپ کو ہر جگہ ہر ایکٹیویٹی میں یہ نظر آتے ہیں. آج ہم ان کے پاس موجود ہیں کرونا کے حوالے سے اور حکومتی اقدامات اور لوگ کس وجہ سے پریشان ہیں، اس حوالے سے ہم آج ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں تاکہ ان کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے، ان سے بات کی جائے. تو اب آتے ہیں نعیم اوان صاحب کی طرف اور ان سے بات کرتے ہیں. تو نعیم اوان صاحب، اس وقت عوام کرونا کے حوالے سے کافی مشکلات کا شکار ہے اور ایک بڑی مزے کی چیز کل دیکھی تھی کہ ایک تو میسیج جاری ہوا ہے کہ عوام میسیج کرے تو عمران خان صاحب ان کو 12,000 روپے دے رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ایک اور میسیج بھی آ رہا ہے کہ عوام میسیج کرے اور حکومت کو ڈونیشن دے. تو یہ اس چکر سمجھ نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب عوام سے لے رہے ہیں یا عوام کو دے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ یہ تو آپ نے سمجھنا ہے، عوام نے سمجھنا ہے. اس ملک میں المیہ یہ ہے کہ اگر کیونکہ آپ کا تعلق جرنلزم سے اور آپ خود بھی ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں اور اس وقت سوشل میڈیا پہ یا پرنٹ میڈیا پہ یا پھر آپ الیکٹرانک میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں، تو پھر تنقید کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ تنقید کر لیں عمران خان پہ تو آپ کا جو کیمرہ ہے پھر فوراً سخت ایکشن لیتا ہے، اور اگر بات تنقید کر لیں آپ پیٹرول پر تو آپ پہ فوراً آپریٹ کرتا ہے. وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. موجودہ حالات تو ابھی اگر بات کریں، موجودہ حالات تو اس وقت پوری دنیا کے اندر کریڈٹ ہوئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے اندر یہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، تجربہ کسی کے پاس نہیں ہے کرونا کا، ایکسپیرینس کسی کے پاس نہیں ہے. میں باسکت پاکستان پیپلز پارٹی کا میں میڈیا ریپریزنٹیو ہوں. میڈیا ریپریزنٹیو کے ساتھ میں موجودہ حالات پہ بات کرتا ہوں. تو موجودہ حالات کی اگر بات کریں تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے یہ سب چیزیں دیکھنی تھی. آیا جب کرونا پاکستان کا رخ کیا کرونا نے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا آیا ہم نے خود اپنا کوئی تجربہ کرنا ہے؟ یہ جن لوگوں نے تجربہ کیا، جن ممالک نے تجربہ کیا، کیا آیا اقوام متحدہ WHO نے جو اقدامات جاری کیے تھے، جو چیزیں احتیاطی تدابیر جو جاری کی تھی، کیا آیا ہم نے اس کا فالو اپ کرنا ہے؟ تو ہم نے بہتر یہ سمجھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کہ ہم ان چیزوں کو فوکس کریں جن ملکوں میں یہ گزر چکا ہے. لائک جیسے چائنا کے اندر یہ جب آیا تو چائنا نے اعلان کیا اپنے ملک کے اندر کہ سب سے پہلے جتنی وہاں فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں، جتنی وہاں لیبس تھیں، سب کو کہا کہ آپ ٹیسٹنگ کٹ تیار کریں، اور ٹیسٹنگ کٹس وہاں تیار ہوئیں. سیکنڈ ان کا جو فوکس تھا وہ فوکس تھا کہ چائنا کے اندر جو ہے وہ آئسولیشن سینٹر بنائے جائیں، کوارنٹین سینٹر بنائے جائیں، تو ان کو فوکس تھا اور وہ کیا انہوں نے. تیسرا یہ تھا کہ ٹیسٹنگ کٹ جب تیار ہوئی تو لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کیا جن کے اندر جو جراثیم ملے تھے کرونا کے، تو ان کو تلاش کر کے ان کو کوارنٹائن کیا، ان کو جو ہے آئسولیشن وارڈ کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا. اور چوتھا تھا لاک ڈاؤن. اچھا، لاک ڈاؤن کے اندر ہمیشہ حکومت کا اور عوام کا بھروسہ ہوتا ہے. جب تک بھروسہ نہ ہو تو عوام کبھی بھی حکومت کی دی ہوئی احتیاطی تدابیر یا دی ہوئی جو SOPs ہوتی ہیں کبھی اس کو فالو اپ نہیں کرتے. تو ان کا آپس میں عوام کو بھروسہ تھا، وہ کامیاب ہو گئے وہاں. لیکن یہی کام جب سندھ حکومت نے کیا، جب پہلا کیس ڈائگنوز ہوا 26 فروری کو، تو وہی لازمی سی بات ہے، ٹیسٹنگ کٹ بھی ہم نے تیار کی، آئسولیشن بھی تیار کی ہے. ہم نے جتنے کوارنٹین جو ہمارے سینٹرز تھے ہم نے ان کو بھی فوکس کیا، اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ جو SOPs ہم نے تیار کی وہ سب چیزیں اسی طریقے سے تھیں. جب ہم لاک ڈاؤن کی طرف گئے تو لاک ڈاؤن کے اندر پھر اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آئی کر کے لوگوں کی جو اس وقت ہوئی نکال دی ہے موجودہ حکومت نے. 3 صوبوں میں تو ان کو اکثریت مل گئی ہے. صوبہ سندھ میں رہنے والے مہمان نواز غیرت مند جو ہمارے لوگ ہیں ان کو آئی والوں کو آنے نہیں دیا. اب مسئلہ یہ کہ نہ آنے کے اندر جب سندھ حکومت نے جب لازمی سی بات ہے لاک ڈاؤن کیا تو وفاق کو ایک بات تو تھی، تکلیف تو تھی کہ آیا کیوں اپریشیٹ. آپ کو پتہ ہے کہ WHO نے بھی اپریشیٹ کیا کہ سندھ حکومت نے بہترین، اور CM صاحب نے، CM سندھ نے جو SOPs جاری کیے، جو احکامات جو فوراً انہوں نے لیے وہ بہترین تھے موجودہ حالات کے اوپر.
لیکن وفاق میں آپ کو پتہ ہے کہ 7 اجلاس ہوئے، پھر 3 دفعہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، اور چوتھے خطاب میں پوری قوم دیکھ رہی تھی کوئی اچھا کوئی پیکج دیا جائے گا، کوئی اچھا جو ہے وہ اس ملک کو جو ہے کوئی چیز رکھی جائے گی عوام کے لیے، کاروباری طبقے کے لیے. لیکن جو امیدیں تھیں ہمیشہ عوام امیدیں لگائے بیٹھی ہوتی ہے وزیر اعظم سے، پھر ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ یو ٹرن لیا جاتا ہے. کیونکہ ابھی آپ نے کہا کہ سمجھ نہیں آ پا رہا ہے کہ اس میسج پہ گورنمنٹ کو عمران خان کو فنڈ دیں یا عمران خان عوام کو فنڈ دے گا. تو جب وہ پریس کانفرنس کی تو عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ میں لاک ڈاؤن کرتا ہوں اور لاک ڈاؤن نہیں کرتا. تو عوام کو سمجھ نہیں آ پایا بول کیا رہا ہے کہ میں ایک طرف کہہ رہے ہیں جی میں لاک ڈاؤن کروں گا تو عوام روڈوں پہ آ جائے گی، میں ٹائیگر فورس اتار رہا ہوں کہ وہ جہاں لاک ڈاؤن ہوگا وہاں ٹائیگر فورس کام کرے گی. تو عوام کو گمراہ کر دیا، کیونکہ کچھ تو ووٹ بینک کراچی میں ان کا موجود ہے، جیسے کہ چلو ہم سلیکٹڈ ہو کر آئے، جج الیکٹ ہو کر آئے، 22 MP ان کے موجود ہیں، 14 ان کے MNA موجود ہیں، صدر پاکستان کراچی سے، گورنر سندھ کراچی سے جس کو کہتے تھے ٹارگٹ کلر جماعت، ان کے یا پھر ان کا وہ نفیس جماعت ہے، ان کا جو اتحادی ہیں 4 چیئرمین ان کے موجود ہیں، پھر 400 سے اوپر ان کے UC کے چیئرمین موجود ہیں، پھر ان کے MPA موجود ہیں، اسی طریقے سے ان کے MNA موجود ہیں. میں MKM کی بات کروں جو ان کے اتحادی ہیں. اچھا جب گمراہ کیا عوام کو تو عوام ڈبل مائنڈڈ ہو گئی کہ جو سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا، عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ لاک ڈاؤن کے اندر جو ہمارا فوکس تھا وہ فوکس ٹوٹا ہمارا. اور کیا کیا عوام کو جب پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وہ جو ہمیشہ ان کی عادت ہے کشکول لے کر یہ عمران خان صاحب بیٹھتے ہیں، اور پوری قوم کو کہا کہ میں ایک اکاؤنٹ نمبر دے رہا ہوں، اس اکاؤنٹ نمبر میں آپ پیسے بھیجیں، اوورسیز پاکستانیوں جو آپ نے پہلے فنڈ بھیجا تھا، جو آپ نے ڈیم کے لیے بھیجا تھا وہ تو ہم کھا گئے، تو آپ مہربانی فرما کے مزید فنڈ کی ضرورت ہے تو اوورسیز پاکستانی بھیجیں. حالانکہ وہاں تو کورونا ہے ہی نہیں، اوورسیز پاکستانی کے پاس تو کورونا گیا ہی نہیں، وہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں، وہ تو کوارنٹین ہے ہی نہیں، ان تو صبح شام وہ درختوں سے پیسے توڑتے ہیں. تو ان کو کہا کہ آپ پیسے بھیجیں اکاؤنٹ کے اندر. اب پیسے بھیجیں، ان کو کوئی عقل کی دشمنوں کو کچھ سمجھائے. عقل کی یہ جو فارغ لوگ ہیں، یہ اس ملک پہ مسلط BRT جیسا دماغ جو مسلط ہوا ہوا ہے اس وقت اس پاکستان کے اندر، اللہ پاک ان کو میں ہدایت کی توفیق دے اللہ پاک ان لوگوں کو. لیکن ایسی موجودہ حالات کے اندر اب سندھ حکومت اس وقت لڑ رہی ہے کورونا کے خلاف. اچھا سندھ حکومت لڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی لڑ رہی ہے کورونا کے خلاف، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ پوری پیپلز پارٹی کے خلاف لڑ رہے ہیں. یہ بجائے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی کورونا کے ساتھ لڑ رہے ہیں، آپ بھی لڑو، یہ ہم سے لڑ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ کر دیا، پیپلز پارٹی نے وہ کر دیا، سندھ حکومت نے وہ کر دیا. ہمیں کسی پارٹی کی، ہمیں بشمول میں کہتا ہوں PTI کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اپریسیشن کی، ہمیں ضرورت نہیں اپریشیٹ کرنے کی. قوم دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے. اس حوالے سے WHO نے اپریشیٹ کیا ہے سندھ حکومت کے اقدامات کو، اور باقی جو اس وقت عالمی ادارے ہیں انہوں نے اپنی رپورٹس میں لکھا ہے سندھ حکومت کا کہ سندھ حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ بہترین ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ وفاق سندھ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خدمات ہیں ان کو نہیں تسلیم کر رہی، جبکہ عالمی ادارے اس وقت ان کی خدمات کو تسلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی جو ریونیو نکال کے دیتا ہے کراچی سندھ، ٹھیک ہے نا، جو نکال کے دیتا ہے وہ ریونیو یہاں سے صوبوں کو، باقی صوبوں تک بھی پہنچتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بدقسمتی رہی ہے. اچھا ایسا نہیں کہ ہم عمران خان کو فیس کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر بدقسمتی یہ رہی کہ کراچی کو کبھی بھی کسی نے اون نہیں کیا، سندھ کو کبھی بھی کسی نے اون نہیں کیا. اس سے پہلے جو بھی حکومتیں آئی ہیں اس نے ہمیشہ پاکستان کے اندر سندھ اور کراچی کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ستیلی ماں والا رویہ رکھا ہے. لائک میں آپ کو بتاؤں 45 کروڑ روپے میاں صاحب نے اعلان کیا کہ میں پیکیج دوں گا، وہ کہاں ہے پیکیج؟ یہ سب پیکیج. پھر اگر بات کریں مشرف صاحب نے کہا کہ میں کراچی کا ڈیزائن چینج کروں گا، کیا ہوا؟ ڈیزائن چینج ہوا. کیسے ڈیزائن چینج ہوا؟ وہ ٹارگٹ کلر جن کو 12 مئی کے اندر کھلے عام چھوٹ دے دی گئی، وہ ٹارگٹ کلر جن کو کہا کہ عدلیہ کی عدالتوں کو، عدلیہ کی جو ان کے چیمبر تھے ان کو آگ لگا دی جائے، انہوں نے آگ لگایا. وہ ٹارگٹ کلر جن کو کہا کہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے اندر لوگوں کو قید کر دیا جائے اور قید کر کے ان سے چندہ مانگا جائے، ان سے بھتہ مانگا جائے، اور ان کو جو کچھ کیا وہ اسی طریقے سے اس پاکستانی قوم کا سودا کیا پرویز مشرف نے. اس ملک کے اندر ISI اتنی نہیں تھی جتنی بلیک واٹر تھی. اس ملک کے اندر ڈرون اتنے آتے تھے، مطلب جتنے شبرات کے پٹاخے نہیں پھٹتے شبرات والے دن، جتنے ڈرون یہاں ڈیلی کبھی بلوچستان، کبھی بلوچستان، کبھی گلگت بلتستان کے اندر ڈرون ایسے آتے تھے. تو ہمیں بھی حکومت ملی. ہم نے آپ کے اندر ہوگا مشرف کے بعد جو مشرف نے آئین کا جو حشر نشر کیا، 73 کا آئین ختم کیا، ہماری حتماً کوشش تھی کہ آئین کو بھی ہم مینٹین کریں، پھر ملک کو اپنی جگہ لے کے جائیں. تو بہت ساری چیزیں ملتی ہیں حکومت وقت کو، لیکن بہتر یہ کہ موجودہ جو اس وقت حالات بنے ہوئے کورونا کے، اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. اگر ہم یکجہتی نہیں کریں گے
تو میرے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پاکستان میں بڑے مشکل حالات آئے ہیں، 2005 کا زلزلہ ہے، اس کے بعد وزیرستان آپریشن ہے، اور کئی ایسے حالات گزرے ہیں پاکستان میں، اور مختلف حکومتیں بھی تھیں اس دوران، لیکن آج تک کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ حکومت عوام سے چندہ مانگے. اور موجودہ جو حکومت ہے اس نے آتے ہوئے کبھی ڈیم فنڈ کے نام پر، کبھی کون سے فنڈ کے نام پر، اور ابھی کرونا آیا ہے، ایک وبا ہے عوام پہ، تو اس وبا کے دور میں بھی حکومت چندے پہ آ گئی ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ باقی اتنے مشکل دور جو گزرے ہیں ان میں کبھی چندے کی ضرورت نہیں پڑی، لیکن اس حکومت نے آتے ہی چندے کا جو نظام شروع کر دیا ہے؟ تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا مسئلہ ہے یہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پاکستان یہ وہی ملک تھا جو یہاں ایٹم بم بناتے تھے، یہ وہی ملک تھا جہاں میزائل بنتے تھے، یہ وہ ملک تھا سی پیک جیسے بڑے منصوبے اس ملک کے اندر لگتے تھے. لیکن یہ وہ اس وقت لگتے تھے جب وزیر اعظم تھے. الیکٹڈ اور سلیکٹڈ یہ دو چیزیں ہوتی ہیں ملک کے اندر، ایک آتا ہے آمریت کی پیداوار سے اور ایک آتا ہے جمہوریت کی پیداوار سے. آمریت والے کو جب پلیٹ میں بنا کے حلوہ دے دیا جاتا ہے تو کہتا ہے ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، حکومت چلی بھی چاہے تو مجھے پرواہ نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک تو بلائنڈ ٹرسٹ عوام کا ہوتا ہے حکومت کے درمیان، وہ ٹرسٹ تو نہیں ہے عوام کا، تو وہ بھروسہ نہیں ہے. پھر اس قوم کے اندر جب یہ آئے کنٹینر پکڑے ہو کے جو عوام کے ساتھ وعدے کیے، جو عوام کو جنہوں نے دلاسے دیے، کہا کہ ہمارے پاس ماہر معاشیات 200 ماہر معاشیات ہیں جو اس ملک کا حلیہ چینج کر دیں گے، ہم قوم سے وعدہ کرتے ہیں ہمارا 100 دن کا اسکرپٹ قوم یاد کر دیں، ہم 100 دن کے اندر اس ملک کا حلیہ چینج کریں گے. اب وہ اسکرپٹ کیا تھا؟ میں 100 دن کے اندر آؤں گا، میں آفر صدیقی کو لاؤں گا. میرے ساتھ یہ صدیقی کہاں ہے؟ آفر صدیقی نہیں آئی. اس نے کہا میں آؤں گا، میں تمام گورنر ہاؤس گرا دوں گا، ضرورت نہیں ہے، میں ان کو لائبریریاں بنا دوں گا. وہ قوم دیکھ رہی ہے، پڑھنے جاتی ہے اس لائبریری میں. اس نے کہا جی میں آؤں گا پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا آتے ہی 100 دن کے اندر میں اس کو یونیورسٹی بناؤں گا. لوگ پڑھنے جاتے ہیں، وہ داخلے کھلے ہوئے آج کل. اس نے کہا تھا 100 دن میں آؤں گا، غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا. میں دیکھ رہا ہوں جتنا اسپتال انہوں نے بنایا. میں آؤں گا، غریب آدمی ٹیکس نہیں دے گا، غریب آدمی جو ہے وہ مزے کرے گا، امیر آدمی ٹیکس دے گا. غریب آدمی کی چمڑی اتار دی اس آدمی نے. غریب آدمی خود مطلب سمجھے یہ کہ غسل کے پھٹے پہ لٹا دیا ہے. اب کہتا ہے گھبرانا نہیں ہے، غسل کے پھٹے پہ عوام کو لے گیا یہ غریب آدمی کو. میں آؤں گا تو آنے کے بعد جو بجلی کا یونٹ ہے وہ بجلی کا یونٹ سمجھ لیں کہ 2 روپے پہ لے کر آ جاؤں گا. جو بجلی کا یونٹ 8 روپے کا تھا وہ 18 روپے پہ لے کے چلا گیا ہے. جب میں آؤں گا آٹا چینی پتی بجری سیمنٹ سریا دنیا کی ہر وہ چیز جو عام عوام کو پہنچتی ہے اس کو میں کم کروں گا. لوگوں نے دیکھا جب یہ 47 روپے کی چینی تھی، اس نے کہا چور ہے سالے، یہ سب چور ہیں، چوریاں کرتے ہیں. اب یہ 1.5 سال کے اندر آج چینی 87 روپے کی لے کے گیا. فرشتہ آ گیا، فرشتوں کی حکومت آ گئی ہے. پیٹرول آپ دیکھ لیں کہاں لے کے چلا گیا، 116 روپے، کہاں 65 روپے کا پیٹرول تھا. اب جا کے پیٹرول عالمی منڈی کے اندر کم ہوا، تو پھر بھی جس طریقے سے اس نے کم کیا وہ بھی عوام دیکھ رہی ہے. ڈالر 115 روپے کا ڈالر تھا، جب میں آؤں گا تو ڈالر یہ زیادہ ہے، میں 65 کا کروں گا. وہ ڈالر 160 پہ لے کے گیا. تو 100 دن کے بعد جب عوام کو جب اس نے قوم سے خطاب کیا اور قوم کو کہا کہ ہٹلر نے یو ٹرن نہ لے کے بہت بڑی غلطی کی، یو ٹرن تو بنتا ہے تو میں تو یو ٹرن لوں گا یہاں پر. اور یو ٹرن کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو وعدے کیے تھے قوم سے وہ سب جھوٹے تھے، وہ سب میں نے جھوٹ بولا. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ بدبخت وہ انسان جو جھوٹ بولے، بدبخت وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے، بدبخت وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. اب آپ عوام نے سوچنا ہے کہ حقوق اللہ کے اندر حقوق العباد سے یہ آدمی باہر نکل چکا، یہ باہر نکل چکا ہے. اب نہ حقوق العباد میں موجود ہے نہ حقوق اللہ کے اندر موجود ہے. لیکن پھر بھی ابھی بھی وہ طاقتیں جو اس ملک کے اندر اس ملک کا فیصلہ کرتی ہیں، فیصلہ ساز لوگ، اس ملک کے اندر منصوبہ ساز لوگ جو عمران خان کی شکل میں ایسے لوگوں کو لے کر آتی ہیں، تو نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ آج ان کو بھی منہ میں نہیں سمجھتا کہ اپنے ضمیر سے مطمئن ہوں گے، اپنے آپ سے مطمئن ہوں گے. آج بھی وقت ہے، میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس ملک کے اندر شفاف الیکشن ہونے چاہیے. 2018 جولائی میں جو الیکشن کیے گئے ساری عوام نے دیکھا، جس طریقے سے آر ڈی ایس سسٹم 2-2.5 ارب روپے لگا کے آر ڈی ایس سسٹم تیار کیا گیا، اور آخر میں جس طریقے سے میں خود الیکشن لڑا ہوں، مجھے پتہ ہے آر او نے میرا 3 دن تک رزلٹ نہیں دیا. ہماری خواتین کو یرغمال بنایا گیا، ہمارے نوجوانوں کو 4:30 بجے نکال دیا گیا پولنگ اسٹیشن سے بعد. تو جو صورتحال الیکشن کے اندر بھی قوم نے دیکھا، لیکن پھر بھی قوم کے لیے شاید کچھ اچھا ہو جائے. اب وہ 200 مارے معاشیات کہاں ہیں؟ اب پتہ لگے نا ان سے کو پوچھے. 23 سال جدوجہد کی کرسی کے لیے، پھر آمریت کی جو ہے وہ پکڑ کے وہ جو ہے وہ کرسی لے لی. اب کرسی لے لیے، وہ کسی نے کہا وہ بیچ میں پکچر سینڈ کی ہوئی تھی، گدھے کا کرسی میں سر تو پھنس گیا.
اب مسئلہ یہ کہ سر نکالے کیسے بات، اب یہ کرسی ان کے گلے میں آ گئی، یہ گدھا چڑھائی پہ تو چڑھ گیا ہے، اب سوچنا یہ کہ چڑھائی پہ چڑھایا کس نے گدھے کو. تو اس حوالے سے آپ کیا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا، اور کیا حکومت آگے کیسے چلے گی؟ دیکھیں ہم نے آمریت کے دور میں ہم نے کوڑے کھائے، ہم نے جیلیں دیکھی، اور سچی بات ہے ہم بھاگے بھی، اپنے گھر چھوڑے، اپنے بچے چھوڑے، اپنی فیملیاں چھوڑی، اپنے رشتہ دار گھر کا باپ چھوڑا، اپنی جان بچائی. ہم نے وہ حالات فیس کیے ہیں. وہ حالات بنانے کے لیے ایک ایسی جماعت تھی جس کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا کاف لیگ. آج وہ کاف لیگ کہاں ہے؟ کاف لیگ آج کاف لیگ کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے. اسی طریقے سے عمران خان کو بھی بنایا گیا، آرٹیفیشل ڈھانچے کے اندر لے کر آئے گئے. اب اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا ایوارڈ اس کو دیا گیا کہ پاکستان کی سب سے بڑی نوجوانوں کی جماعت ہے. تو میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں، جو کاف لیگ کے ساتھ میں نے دیکھا، وہی میں اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیکھ رہا ہوں. تو چلیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور آخر میں آپ مختلف پلیٹ فارم سے اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں تنظیم الاوان کا پلیٹ فارم ہے، ہزارہ اطاعت فورم ہے، اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے آپ ایک سینئر رہنما ہیں. تو ان تمام پلیٹ فارم سے عوام اس وقت جو مشکل کا شکار ہے، یا اس وقت ملک میں جو وبائی صورتحال ہے، اس حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے؟ دیکھیں یہ خوبصورت سا ہمارا پاکستان ہے. جب پاکستان وجود میں آیا تو سب سے پہلے دیکھا گیا کہ کتنی قومیں یا کتنی زبان میں رہنے والے لوگ جس ملک میں رہتے ہیں. تو اس وقت نام سوچا گیا پاکستان. پے الف سے بنایا آپ کا پنجاب، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ تھا. پے الف پنجاب. کاف سے بنایا گیا کشمیر افغانیہ، کیونکہ اس وقت کے پی کے نہیں تھا، اس وقت کشمیر تھا. تو پھر بیچ میں سندھ ڈالا گیا. تے الف نون تان، اس کو 3 لائنیں دی گئیں، اس کو نام رکھا گیا بلوچستان. پے الف سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سندھ سے سندھ، تے الف نون تان. یہ بنا ہمارا خوبصورت پاکستان. اور یہ جمعے کے دن 27 رمضان کو وجود میں آیا. ہم باحثیت قوم، ہم مسلمان ہیں، باحثیت قوم، ہمارے اندر یکجہتی موجود ہے. کبھی بھی اس ملک کے اوپر برا وقت آیا ہے، ہمیں خوشی ہے اس بات کی کہ ہم سب ایک زبان ہو جاتے ہیں، ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ جو دور، یہ جو وقت آیا ہے، 3 ٹائم کی روٹی اگر آپ کے گھروں میں موجود ہے، 3 ٹائم کی اگر آپ کے کنستر کے اندر آٹا موجود ہے، اگر کنستر میں آپ کا گھی موجود ہے تو وہ آپ کا ہے. اگر چوتھے ٹائم کا موجود ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ نے آپ کے پاس امانت رکھوائی ہے، وہ آپ نے کسی گھر پہنچانا ہے. روٹی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، تو مہربانی فرما کے اپنے کنستروں سے یہ چیزیں نکالیں. بڑے بڑے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے کراچی میں بڑے بڑے تاجر ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت انہوں نے آنکھیں بند کر دی ہیں. کمی نہیں ہے اس پاکستان میں. میں ریکویسٹ کروں گا، میری بنتی ہے، میری اپیل ہے تمام تاجروں سے، کراچی میں تمام بزنس مین سے، جن لوگوں نے یہاں سے کاروبار کیا، جن لوگوں نے پیسہ کمایا، سونے کے بیپاری، پھر آپ کے بڑے بڑے بلڈرس وقت کراچی کے اندر موجود ہیں، ایکسپورٹر امپورٹر موجود ہیں کراچی میں. تو خدایا ابھی آنکھیں کھولنے کا ٹائم ہے. اس وقت مظلوم کی طرف دیکھیں، ایسا نہ ہو کہ یہ وقت ہاتھ سے نکل جائے. کاروبار پھر ہو جائے گا، معیشت پھر بنا لیں گے. اگر نہیں بنے گا تو نہ انسانیت بنے گی نہ انسان بنے گا. تو جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اویس اوان آفیشیل چینل ہم نے ایک یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا پہ لانچ کیا ہے، کیونکہ جو ہمارا پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ تو مختلف حکومتیں اس پہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے یہ سوشل پلیٹ فارم بنایا ہے تاکہ عوام کی آواز حکمرانوں تک، اور حکمرانوں کے جو قواعد و ضوابط ہیں، جو ان کی آواز ہے، وہ عوام تک پہنچ سکے. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے دینا چاہیں گے ہمارے چینل کے بارے میں؟ دیکھیے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ جتنی اس وقت ضرورت کے ساتھ، جتنی یونٹی کے ساتھ اور ریئل حقیقت پر جو آپ بات کر رہے ہیں، اور میں سمجھتے ہی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لازمی سی بات ہے اپنے چینل پہ اس کو رکھیں گے بھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ آپ کو پتہ چوتھا ستون ہے اس ملک کے اندر. کوئی بھی بلڈنگ ہوتی ہے 4 پلر پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے. حقائق پہ آپ کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو میں اور میری پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، تنظیم الاوان کی طرف سے، ہزارہ اطاعت فورم کی طرف سے، اوورسیز ایجوکیشن، کیونکہ میں ان کنسلٹنٹ کا جو ہے اس کا جنرل سیکرٹری میں سندھ کا، ان کی طرف سے ہماری اخبار نکلتی ہے، اور ان کی طرف سے میں پاکستان کی طرف سے میں آپ کو لوگوں کو صبح سلام پیش کروں گا اور کرتا رہوں گا. لیکن بات یہ ہے کہ حقائق پہ بات جو ہوئی ہے، یہ آپ اس کو مہربانی فرما کے اس کو اپلوڈ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. جی انشاءاللہ یہ لوگوں کے سامنے جائے گی، اور ہم عوام کو آگاہ کریں گے کہ جو اس وقت حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے آپ کی آواز جب عوام تک جائے گی تو عوام کو ایک صحیح سمت ملے گی سوچنے کے لیے، اور یقیناً عوام بھی اس وقت باشعور ہے اور وہ بھی
سوچنے اور سمجھنے کا فیصلہ رکھتی ہے، حق رکھتی ہے، اور وہ اتنا دماغ بھی رکھتی ہے۔ تو آپ نے سنی گفتگو ہمارے ساتھ آج نعیم اوان صاحب کی، اور آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ آگے کیا لائے عمل دیں گے، کون سی حکومت آنی چاہیے، کون سی نہیں آنی چاہیے، یہ عوام کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہم 4 سال تو حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن 5ویں سال کسی بھی دھرنے میں جا کر تبدیلی کے نعرے سن کے اپنا ووٹ ضائع کر دیتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ عوام نے آگے کیا کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔